اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ رب العزت نے نقل کی اور فرمایا رکھا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے تیری طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیے دو انبیاءوں نے اولاد کی نعمت کو طلب کیا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا جس کا بھی نکاح ہو وہ لوگ ظاہر سی بات ہے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو اولاد ہوں گی، انہیں بھی چاہیے کہ ایسی دعاؤں کا وہ اہتمام کرے، چونکہ نکاح کے بعد انسان کو اولاد ہوتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت جب لوگوں کو اولاد دے دیتا ہے تو لوگوں میں سے کچھ لوگ، یاد رکھیے، یا تو اولاد ہونے سے پہلے یا نہ ہونے کی شکل میں، یا تو اولاد ہونے کے بعد رب العزت کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں، اور اس بات کی گواہی خود قرآن نے دی، یاد رکھیے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں رکھ رہا ہوں، قرآن میں اللہ رب العزت نے اس بات کو وضاحت کی۔ مطلب یہ نعمت جو دی جاتی ہے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے بدلے کبھی کبھار ہم کفر کر بیٹھتے ہیں، کبھی کبھار ہم شرک کر بیٹھتے ہیں، چاہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کے ہونے کے بعد۔ اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کا ایک خاکہ کھینچا، یا چند لوگوں کے تعلق سے بات بیان کی، یا وہ لوگ جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن سچے نہیں ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کے تعلق سے بیان کیا۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 179 189 اور 190 190 میں فرمایا رکھا اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا، ایک جسم سے پیدا کیا، مطلب آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، مطلب حوا کو بنایا، تاکہ وہ اسے اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے، ٹھیک۔ یہ ہوا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے بات۔ پھر فرمایا پھر جب بیوی سے قریب قربت حاصل کی، اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، مطلب بہت تھک گئی، حمل اینڈ سٹیج پہ پہنچ گیا، پیدائش کے قریب پہنچ گیا، اللہ نے فرمایا بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے، اگر تو نے ہم کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے آگے، سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کا شریک قرار دینے لگے، سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ تو انسانی فطرت کا ایک خاکہ کھینچا، جب اللہ سے انسان نعمت مانگتا ہے، رب العزت اس کو اولاد کی نعمت دیتا ہے، تو وہ تب تو کہتا ہے اللہ سے نظر مانگتا ہے، اللہ اگر تو اولاد دے دے صحیح سلامت تو ہم تو تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ لیکن جب اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے تو یہی والدین پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں، یہی والدین اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی، جب وہ نعمت دیتا ہے، دیکھو اولاد نعمت ہے، نہ ہونے کی شکل میں آزمائے جاؤ تو بھی شرک مت کرنا، دیے جانے کی شکل میں جو ہے نعمت کا شکر ادا کرنا اور کبھی رب العزت کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ لیکن آج ہمارے سماج میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یا بیمار ہونے کی وجہ سے یا اس کی پیدائش کے بعد کتنے نہ جانے ہم شرک کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کا ذریعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے یہ اولاد ہمیں نصیب ہوئی، جبکہ اللہ نے خاکہ کھینچ دیا کہ مانگتے اللہ سے، مصیبت آ جائے، حمل کا آخری وقت تو دعائیں کرتے اللہ صحیح سلامت دے دے، ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے، اللہ عطا کر دیتا ہے تو پھر شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو اس نعمت پہ ہم غلط راستے